اور اس میں چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے اس علاقے سے، آپ 110 ارب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو ایک سال میں وہاں پہ 200 ارب رکھا تھا اپنے اسی خطے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ وسائل لگ رہے ہیں، آلریڈی لگ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ وسائل اپنے استعمال کر رہے ہیں، اپنے وہاں پہ فنانس استعمال کر رہے ہیں، جا کے یہاں پہ ایک بات آئے گی جب انہوں نے وہاں پہ 200 یا 300 ارب روپیہ وہاں پہ دے دیا ان کو، تو پھر اس میں یہ ہے کہ باقی لوگوں کو مطلب صوبے کے باقی حلقوں کا بھی وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو باقی حلقوں کا بھی ہوتا ہے، اور لاہور کی میں نے آپ کو فرق بتا دیا. لیکن کامل علی آغا صاحب آپ مطمئن ہیں اس جواب سے کہ پہلے اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں تو بڑی ہے جو بھی اماؤنٹ وہاں پہ لگایا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بالکل ایک اتنی سنجیدہ بات کو بالکل ٹوسٹ کر کے ان کے جذبات کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، بلکہ ان کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے. فریہ بات یہ ہے کہ ان کا انسٹانس کوئی نہیں ہے. دیکھیں، ایک بندہ سعد رفیق کہتا ہے کہ یہ سرائیکی صوبے کا مطالبہ وزیر اعظم اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے 4 صوبے بننے چاہیے، اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پنجاب کو جہاں بھی صوبہ بنے وہ نظریاتی بنیادوں پر بننا چاہیے. اور پھر پارٹی اکٹھی بیٹھتی ہے، جبکہ پہلے پارٹی نے سریعاً مخالفت کی ہے، اور رج کے مخالفت کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب اگر قرارداد آ گئی تو پھر تو ذوالفقار کھوسہ بھی جو ہیں ان کے سینئر منسٹر، وہ بھی قرارداد کے حق میں ووٹ ڈال دیں گے. جیسا آج آپ نے دیکھا، آپ کی اطلاع غلط ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے ملتوی ہوا تھا، وہ پھر دوبارہ جب اجلاس صوبائی اسمبلی کا پنجاب کا ہوا تو پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. وہ تو ایک ڈرامہ کیا گیا، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر قرارداد پیش ہو گئی تو ان کے اپنے بندے بھی جو ہیں وہ قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 8 ماہ سے یہ قرارداد پیش ہوئی ہے. یہ ایجنڈے پہ آنے نہیں دیتے، آج بھی ایجنڈے پہ نہیں. میں اس کا جواب دیتی ہوں. جی فریہ، میری بات سنیں ذرا اطمینان سے. دیکھیں، بات ایسے نہیں چلے گی. بات یہ ہے کہ جب یہ اکٹھے بیٹھے، انہوں نے مجبوری دیکھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ انتظامی بنیادوں پہ بنائے. بھائی اب سارے پاکستان میں بنائے جائیں، یعنی کہ ان کے مطالبے سے کھیلنے کی کوشش ہے. کوئی کسی جگہ پہ مطالبہ ہے، مطالبہ تو جو 2 جگہ پہ ہے، ایک ہزارہ میں، ایک جنوبی پنجاب میں. ہم نے دونوں کی حمایت کی، آپ نے مخالفت کی، اب آپ منافقت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگوں کے مطالبے کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. پاکستان میں رہ کر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو جواب دیں گے، موجود ہے یہاں پہ. دیکھیں، بات ہو رہی ہے پنجاب کی. فریہ میری بات سنیں، بات ہو رہی ہے پنجاب کی، اور پنجاب نے جب ہماری حکومت سی تو 104 ارب روپے دیے. آپ نے پچھلی دفعہ 4 ارب روپے دیے. آپ بتائیں کہ وہاں پہ احساس مرومی کیوں نہیں بڑھے گی؟ لیکن احساس مرومی ریلیٹیو ٹرم ہو جائے گی نا کامل علی آغا صاحب، تو ہر کسی کو پھر ہونا شروع ہو جائے گی احساس مرومی. احساس مرومی کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ لیکن مجھے یہ بتائیں احساس مرومی کیوں کریں گے آپ؟ اگر رائے ونڈ کے اوپر 22 ارب روپیہ لگا دیں گے، جی رائے ونڈ پہ 22 ارب روپیہ لگا دیں گے، کبھی آپ مجھے بتائیں کہ صوبہ اگر مثال کے طور پہ کسی علاقے سے بھی آواز اٹھے، دستی صاحب اس بات کو مطلب سیکنڈ کریں گے انشاءاللہ میری بات کو. پہلے آپ ڈٹرمن تو کر لیں کہ آپ کی حدود کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس طرح اس کے لے کے چلنا چاہتے ہیں، صوبہ کن بنیادوں پر بنانا چاہتے ہیں. صوبہ کے وسائل دیکھنے ہیں آپ کو، صوبہ کے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، صوبہ چلانے کے معاملات دیکھنے ہیں، اور اس کی حدیں مقرر کرنی ہے آپ کو. مگر کون مقرر کرے گا اس کی حدیں شیخ صاحب؟ یہ آپ کا یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے. اس میں آپ کو کراس دی بورڈ سب کو اپنے ساتھ لے کے ان کے متفقہ ایک کمیشن جس کی بات کی گئی ہے، ایک قومی کمیشن بنے گا جس پہ وہ سارا تعین کیا جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک کہہ دیا صوبہ بن گیا. قومی کمیشن بنے گا، وزیر اعظم صاحب کہیں جا کر سرائیکی میں بات کر لیں یا وزیر اعظم کسی علاقے کی بات کر لیں، اس کے اوپر تو آپ کسی کے احساس مرومی کو نہیں کر سکتے. بابر رحمان صاحب جا کے خوشخبری کا اعلان کر دیں. اس سے کون تعین کرے گا کہ کہاں پہ صوبہ بننا ہے، کہاں پہ نہیں بننا؟ بابر رحمان صاحب کی اپنی سوچ ہے. اگر بابر رحمان صاحب نے سرائیکی خطے کے لوگوں کی بات کی ہے تو کچھ گناہ نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کے پاس جو وسائل ہیں وہ وفاقی حکومت کے حد میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کافی ڈیولپمنٹ اس علاقے میں کیے. مگر جو صوبے کے وسائل ہیں
جو مین چیز آپ 18ویں عینی ترمیم کے تحت سب کو صوبے کے پاس ہے. ہمیں صوبے میں کیا ملا ہے؟ ہمارے پاس ہیلتھ نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا کام. ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا میری بات سنا تھا. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم لا اینڈ آرڈر کی صورت ہے. اب فلڈ آیا ہے، دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر ایک قیامت گزری ہے، اور بہت بڑی ایک قیامت گزری ہے کہ جس کا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. اور اس پہ کچھ پاکستان پہ گزری نہیں، پورے ہمارا علاقہ دیکھا نا، پورے پاکستان کو یا لاہور جیسے علاقے میں تو فلڈ نہیں آیا نا. ہمارے سرحدی خطے میں زیادہ تباہی ہوئی ہے نا، پھر اس سے آگے گیا نا سندھ میں. پہلی چیز آپ دیکھیں، میں حقیقت اس چیز کی ہے کہ جو بھی لوگ بھی، میں کہتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہ کریں. پیپلز پارٹی نے اس پہ واضح کیا ہے، اور میں حقیقت کہ انہوں نے کلیئر کہا کہ بھئی ان کا مطالبہ ہے اور وہ پرامن طریقے سے صبح مانگ رہے ہیں. اس پہ انہوں نے ایک واضح بات کیا ہے، تو اس پہ پوری کوشش ہے کہ لیکن آپ کے منشور کا حصہ نہیں تھا ہمارے. اب آپ منشور میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس پہ سیاست کھیلیں. نہ یہ چیز تو ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ اگر کہیں لاہور کے ڈیولپمنٹ ہو، وہاں اربوں روپے پروجیکٹ لگائے جائیں تو وہاں کوئی سیاست نہیں ہے. کوئی وہاں پہ کوئی بڑے کام شروع ہو جائیں تو کوئی سیاست نہیں ہے. اگر تیسری دفعہ وزیر اعظم کی شرط ختم کی جائے تو وہ کوئی سیاست نہیں ہے. جب ہمارے علاقے کی بات ہوئی، ہماری محرومیوں کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ سیاست والی، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. یہ بات تو شیخ رویل صاحب ہے کہ اگر شیخیں ڈالی تھی جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب دیکھیں، اب جتنے انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنے ہیں وہ سارے اسی علاقے میں بن رہے ہیں. جتنے انسٹیٹیوشنز شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب، ایک سوال میں نے پوچھنا ہے آپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سرائیکی صوبے کا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز؟ جی دیکھیں، میں نے فریہ اپنی بات میں کی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سرائیکی صوبہ ہو، ہزارہ صوبہ ہو یا کوئی اور صوبہ ہو. میں تو سرائیکی صوبے پہ پوچھ رہا ہوں نا شیخ صاحب. سرائیکی صوبے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں؟ اگر میں 100% اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس عوام کا مطالبہ ہے، اس عوام کی جائز بات ہے، تو اس صوبے کو بننا چاہیے. لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، یہ دستی بھی کہے گا اور سارے بات، اس چیز کو آپ زبان کی بنیاد پر نہ بنائیں. زبان کی بنائیں گی تو پھر اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی. یہ بات صاحب کیا کہتے ہیں، زبان کے لسانی قوتوں میں بانٹ دینا پاکستان. لسانی قوتوں میں دیکھیں آپ میری بات، میں اس میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں اس کو. پھر آپ بلوچستان میں چلے جائیے، وہاں پہ پختون کہیں گے جی ہمارا ایک علیحدہ تخصص ہے، اور آج کا نہیں ہے، 100 150 200 400 500 سال کا ان کا تخصص ہے، وہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ پھر اردو کی بات کریں گی تو پھر سندھ اور حیدرآباد اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. اگر ہزارے کی بات کریں گے وہاں ہزارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ بتا دیجیے کامل علی آغا صاحب اور دستی صاحب دونوں کیونکہ سپورٹ کریں. نیا صوبہ کیسے ممکن ہے؟ آرٹیکل 229 نئے صوبوں کے قیام کی تشریح کرتا ہے. نئے صوبے سے متعلق قرارداد کی پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت سے منظوری لازم ہے. قرارداد کو پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد صدر کی منظوری درکار ہے. صدر متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی منظوری کے بعد اس قرارداد کو منظور نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو کرتے ہیں پھر کامل علی آغا صاحب. جی میں نے تو ابتدا میں یہ کہہ دیا تھا فریہ. دیکھیں، ہم نے جب 6-7 ماہ پہلے ایک قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی کے اندر، تو اس کی منشا یہی تھی کہ آئین کے مطابق جو ہے اس مطالبے کی حمایت کی جائے. ہم نے تو یہ کوئی نعرے بازی والی بات نہیں کی. یہ تو اب اس کو ایک شوشے کے طور پہ مختلف طریقوں سے پنڈورے باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ ہو جائے گا، یہ سندھ میں وہ ہو جائے گا. حالانکہ وہاں پہ اس قسم کی بات ہی نہیں ہے. یہ چھیڑ رہے ہیں، لیکن ہو تو سکتی ہے نا کامل علی آغا صاحب، شر پھیلانے والی باتیں ہیں. یہ جو بات یہ کہیں گے وہ درست ہے، شر پھیلانے والی بات ہے. یہ جو بات کہیں گے درست ہے. بات یہ ہے کہ اس کی حدود کون تعین کرے گا؟ حدود کون تعین کرے گا؟ حدود کون تعین کرے گا؟ یہ تو وہ کہ آپ قرارداد میں حدود تعین کریں گے. بیسک پرنسپلز کون تعین کرے گا؟ جو مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے نقشے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. مطالبہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کل کو اٹھ کے شدرے سے مطالبہ کر دے گا، آپ اس کا حل کوئی مطالبے کی مخالفت بالکل نہیں کرتا. آپ پہلے اس کی بیسک کو طے کر رہے ہیں، مان جائیں گے تو پہلے آپ بیسک طے کر رہے ہیں. خواہ سیاست مجھے آپ دونوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. دستی صاحب طریقہ کار کیا مجھے بتائے اگر گا؟ واقعی لسانیت کے خلاف ہیں تو پھر لسانیت تو ہم بھی خلاف ہیں. مجھے کیونکہ وقت ختم جو ہم صوبہ کہہ رہے ہیں وہ لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہے. آپ اس کی حمایت کر دیں. آپ قرارداد کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ قرارداد کی مخالفت کیوں کریں؟ دستی صاحب مجھے بتائے گا، آپ تو قرارداد کے فیور میں ہیں، لیکن مجھے بتائے گا آپ نے کچھ عرصے پہلے وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بھائی وہ میری طرف سے بیان نہیں تھا، وہ ایک اخباری خبر تھی. انہیں لکھ دیتے ہیں. میں رحیمیہ اخبار میں گیا اور ایک ہی نیوز پیپر نے خبر چلا دی، اس کی وضاحت ہوئی تھی.
تو ابھی آپ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں وزیر اعظم صاحب کے دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کا تعلق اس سریکی خطے سے ہے. وزیر اعظم صاحب نے عوام کی بات کو آگے لایا ہے نا کہ اب عوام کی بات ہے. یہ فلڈ جب آیا ہے، میں کہتا ہوں پہلے ٹھیک ہے صبح کی بات چل رہی تھی، جب سے یہ فلڈ آیا اور لوگوں پہ اتنی بڑا ظلم ہوا ہے اور کوئی کسی آدمی کو لوگوں کی پھر یہ حقیقت معنی میں آنکھیں کھلی اور عوام نے یہ پرزور یہ مطالبہ آپ زور پکڑے آگے رکھا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کی وزیر اعظم صاحب نے واضح کیا ٹھیک ہے جی کہ یہ آپ کا جائز مطالبہ ہے اور اس کو ہم قانونی آئینی طریقے سے اس میں ایک چیز ٹائمنگ کی بھی بات ہوتی ہے نا، الیکشن کے قریب آنے کا وقت ہے تو یہ صوبے کی ایک دم بات چیت شروع ہو گئی. دیر الحمدللہ خیر کرے، ابھی 1.5-2 سال الیکشن کے قریب کی بات ہے، یہ بڑی پہلے کی بات چل رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے آج سے بھی 6-7 ماہ پہلے بات کی ہے. تو یہ باتیں محض ایک رنگ دیں اور اس کو سیاست کی طرف لے جائیں. سریکی صوبے کی جو بات ہے وہ واضح ہے، اس کی حدود کی بھی کلیئر ہے. بہاولپور ڈویژن ہے، ڈی جی خان ڈویژن ہے، ملتان ڈویژن ہے، ڈسٹرکٹ جھنگ اور یہ سرگودا کے علاقہ جو ہے نا میاں والی بکھا اور ڈیلا اسماعیل خان ٹانگ، اس پہ یہ سریکی صوبہ. اور پھر ہماری شناخت ہم ساری چیز پہ نہیں جا رہے وہاں ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ ایک ہماری شناخت قومی شناخت ہے. ایک میری بات کلیئر کر، جیسے خیبر پختونخوا ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے. انہوں نے ابھی کہہ دیا بہاولپور کی اپنی آئیڈینٹی ہے. یہ کون اس بات کا سوال میں آپ سب سے یہ مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے، اس بات کا تعین کون کرے گا کس کی آئیڈینٹی زیادہ ہے کس کی ضرورت زیادہ ہے؟ شیخ صاحب آپ بتائیے گا مجھے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا بہاولپور کا جہاں مسئلہ ہے وہ تو آلریڈی اس کا ایک کیس ہائی کورٹ میں ایک کیس ان کا پینڈنگ ہے. اس کیس میں ان کا ایک اپنی ایک موقف ہے. بہاولپور چونکہ پاکستان بننے سے پہلے ایک علیحدہ صوبہ تھا، اس کی علیحدہ ایک اپنی آئیڈینٹی تھی. علیحدہ شیخ صاحب تعین کون کرے گا؟ یہ تو ہر ایک کا ریلیٹیو ٹرم ہے. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ آپ اس پہ جتنا مرضی سیاست کریں، آپ جتنی مرضی سیاست کریں، آپ جتنی مرضی باتیں کریں، لیکن بات یہ ہے کہ تعین اس کا بہترین طریقہ جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر آپ ایک ایسا مقرر کریں جس پہ دستی صاحب بھی ہوں گے، اس پہ مسلم لیگ بھی ہوگی، اس پہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اس میں سارے سرائکی صوبے کے لوگ بھی ہوں گے. صاحب سمجھتے ہیں یہ بہترین حل ہے کہ سب مل کے طے کر لیں اس بات کو. ویسے 28 ترمیم میں یہی ہوا تھا. شیخ صاحب جی بتائیے گا. کامل علی آغا صاحب دیکھیں فریحہ قومی اسمبلی بھی موجود ہے، صوبائی اسمبلی بھی موجود ہے. پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ پنڈورا باکس کھولنے والی باتیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں. پارلیمنٹ فیصلہ کرے، آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے. سب سے آپ نے اہم بات کہہ دی، یہ بات کہنا کہ جی بہاولپور جو ہے وہ صوبہ تھا پاکستان بننے سے پہلے، یہ کتنا لیک آف نالج ہے. اور ریاست اور ریاستیں ساری کی ساری جو ہیں وہ پاکستان کے اندر، ریاست اپنا حق نہیں مانگے گی. ٹھیک شیخ صاحب ریاست اپنا حق نہیں مانگے گی. کیوں مانگے گی یار؟ وہ کیوں شامل ہوں گے؟ کیونکہ یہ ریاستوں کو اب انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، شامل ہوگی شرط لا رہے ہیں آپ لوگ. خدا کا خوف کریں. والی بات نہ کریں، یہ مذاق ہے ان لوگوں کے ساتھ. جی بہت بہت شکریہ. 2 مہینے ٹھہر جائیں پھر ان کی باتیں آپ کو میں سناؤں گا. ٹھیک ہے ہم وقفے کی طرف چلیں گے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں بہت ہی اہم بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قوم پرست مفاد پرست ہے. یہ ذوالفقار مرزا صاحب کا بیان ہے. اس کے بارے میں مزید بات ہوگی وقفے کے بعد. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.